مجھے کچھ نوجوانوں نے پوچھا آپ سے آنے سے پہلے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کے مطابق نیت تو ہم نے کی کہ نیک عمل کریں، نماز ادا کرنے جائیں، لیکن جب نماز ہاتھ باندھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات عجب طرح کے آتے ہیں، تو ان سے کیا نیت کو فوقیت ملے گی، وہ قبول ہوگی، یا جو خیالات کے تحت جو ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور ان خیالات سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے تاکہ یکسوئی آئے؟ انسان کا جو ذہن ہے وہ اکثر بھٹکتا ہے، یہ عام ہے. صحابہ بھی جب نماز پڑھتے تھے ان کا ذہن بھٹکتا تھا. تو جب آپ نماز پڑھ رہے، ہماری نیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کر رہے، تو ہمارا ذہن کیوں بھٹکتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی مین وجہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کی معنی جانتے ہی نہیں. تو جو تلاوت کر رہے ہمارا صرف 1% ذہن آکوپائڈ، 1%، باقی 99% خالی ہے. تو این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. ذہن جب خالی ہوتا ہے تو شیطان گھس جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ جب تلاوت کر رہے، سینکڑوں بار کہہ چکے سورہ فاتحہ، آپ نیند میں اٹھ کے بھی کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے، میں کہہ سکتا ہوں. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے، معنی نہیں جانتے، ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، غلطی ہماری ہے. تو جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے علاوہ ہمیں اس کی معنی بھی جاننا چاہیے. اس کی معنی کو آپ جب ذہن میں پیچھے دہرائیں گے تو آپ کا ذہن کم بھٹکے گا. لیکن یہ بھی آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے، اس کے معنی بیک گراؤنڈ میں جان رہے، پھر بھی بھٹک، لیکن معنی کو ریہرس کرنے کے علاوہ آپ کو معنی پہ دھیان دینا چاہیے. A human mind cannot concentrate on two different things 100%. At one time. At one time, no, not possible. True that. 50-50 کر سکتے ہیں، 100% نہیں. تو اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، معنی کو ریہرس کرتے اور اس معنی پہ توجہ دیتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پونڈر اوور کرتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ کم بھٹکے گا. تو ہر مسلمان اگر جو قرآن کی آیت اور جو بھی عربی میں وہ کہتا ہے سلام میں، اس کی معنی کو جانے، معنی کے ساتھ ساتھ اس معنی پہ تدبر کرے، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نہیں بھٹکے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک اور ٹیگ لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن یا ہمارا نوجوان متشدد ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیگ آبویسلی لگایا گیا ہے. ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ اس ٹیگ کے اوپر میں نے آرگومنٹ کرنا ہو اگینسٹ دوز ہو آر لیبلنگ می بینگ این ایکسٹریمسٹ، سو واٹ شوڈ بی مائی پلوائے؟ اگر مجھے کوئی کہتا ہے ایکسٹریمسٹ، تو میں بولتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest. What is wrong in being extremely loving, extremely kind, extremely honest? کیا غلط ہے؟ You can't be part honest کہ اگر میرا فائدہ ہوتا ہے تو میں honest ہوں، میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو honest نہیں ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ be extremely honest, extremely حق کی بات کرو. قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ آدھی حق کی بات کرو. تو یہ ہماری تعلیم میں be extremist but in the right direction. Do not be extremist in the wrong direction. تو extremist ہونا غلط بات نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ ہونا غلط بات بالکل نہیں ہے، لیکن ایکسٹریمسٹ ان دا کریکٹ ڈائریکشن. اور اگر آپ قرآن کی تعلیم پہ ایکسٹریمسٹ ہے کہ قرآن کے ہر کلام کے اوپر میں عمل کروں گا 100%، اچھی بات ہے. آپ دنیا میں امن لائیں گے. مثال تو قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر ایک انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، ایک مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی دوسرے انسان کا، مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے، بنا قتل کے بدلے قتل، یا بنا وہ کوئی زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے، وہ گویا کہ سارے انسانیت کی جان بچاتا ہے. یہ آیت پہ تو میں ایکسٹریملی فالو کروں گا نا، تو ٹیررزم ہی ہل جائیں گے. آپ نہیں بول سکتے میں پارٹلی فالو کروں گا، تو میں ایکسٹریمسٹ ہوں. میں کسی انسان کا قتل نہیں کروں گا، چاہے مسلم ہے، کسی بھی بے گناہ انسان کا، چاہے مسلم یا غیر مسلم، میں نے قتل کروں گا. اور اگر کسی کی جان بچاؤں، میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ نہیں دیکھوں مسلم ہے کہ غیر مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ. میں اس کی جان بچاؤں گا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہوں. قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کا جان بچا رہے آپ. تو قرآن کی ہدایت پہ ایکسٹریملی عمل کرنا بہت اچھی بات ہے. جو چیز غلط ہے اس پہ ایکسٹریملی فالو مت کرو.